جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. اچھا ریڈی ہو؟ یس جی سر. چلیے جی، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اچھا حسن، آپ پچھلے سیشن میں نہیں تھے، وہ 8 باتیں میں نے ان کے ساتھ شیئر کی ہیں، وہ آپ نے گو تھرو کر لی ہیں ان کے ساتھ؟ نہیں وہ ابھی نہیں، میں ابھی آیا صرف یہ کال دیکھی ہے جو آپ نے 7 پوائنٹس بتائے. alright وہ پھر اس کے ساتھ بھی ڈسکس کر لیجئے گا. وہ کچھ باتیں ہیں جو بیسکس ہیں جن کا سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو ایک اوور ویو دیتا ہوں، وہ جو ہم نے پیچھے ڈسکس کیا. اچھا تو ہم کہاں پہنچے تھے؟ تو وہ جو ہم کولڈ کالنگ کی بات کر رہے تھے، الحمدللہ رب العالمین جتنے بزنسز ہیں جس کے اندر کالنگ انوالوڈ ہیں، کولڈ کالنگز، تو عموماً یہ فارمولا سب کو لگتا ہے، صحیح ہے؟ صرف کوشچن کا ڈفرنس ہو سکتا ہے، تھوڑا سا، زیادہ نہیں. صرف کوشچن کا ڈفرنس ہو سکتا ہے، وہ بھی تھوڑا سا، بہت زیادہ نہیں. تو اب being a real estate person and we being real estate people، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ریل اسٹیٹ میں ہم نے کس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے. کوشچن ہمارے اور ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن کال کرنے کا طریقہ کاپی کر کے کسی بھی بزنس میں پیسٹ کر دو، انشاءاللہ تعالی یہ ایک پروون طریقہ ہے. دس ورکس، اور یہ آؤٹ آف ایکسپیرینس میں نے اس کو ایک وہ میٹیریلائز کیا ہوا ہے. It's not copy paste from anyone. It's not کیا نام ہے کہ یہ مجھے اوور دا نائٹ مل گیا ہے، صحیح ہے؟ یہ کابش و محنت اور کیا نام ہے پریکٹس، پھر مسٹیک، پھر اس کو کریکشن، پھر مسٹیک، پھر اس کرتے میں نے یہ آؤٹ آف دا ایکسپیرینس ایک چیز بلٹ اپ کی ہے. In order to save time of my friends and my relatives جو کسی طرح سے مجھ سے ریلیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے وہ میرے دوست ہیں، چاہے وہ میرے ٹیم میٹس ہیں. You get the point؟ جی. اچھا اب سیلز کوسچنری میں نے اس کو نام دیا ہوا ہے، لیکن it's actually not سیلز کوسچنری، اس کا ایک پارٹ ہے، ایک سٹیپ ہے. How do we start a call? Let's go into it. ٹھیک ہے؟ اچھا یہ جو میں پریزنٹیشن دے رہا ہوں نا، یہ بزنس کو بھی سپورٹ کرے گی، انٹرپرینورز کو بھی سپورٹ کرے گی. ٹیم لیڈرز انشاءاللہ کل کو آپ ٹیم لیڈر بنو گے، آپ کے نیچے لڑکے کام کریں گے، یہ کاپی پیسٹ یہ ہر جگہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. اچھا کیا کرنا ہے، ہم ابھی سیلز جو پروسیس ہے، کالنگ کی جو پروسیس ہے، اٹس ناٹ ایکچولی، ادھر میں نے یہ بھی غلطی کی ہوئی ہے کہ میں نے اس کو سیلز پروسیس کا نام دیا ہے. یہ ایویلویشن پروسیس ہے تھرو پرسنلی اینڈ اسٹرانگ کمیونیکیشن. صحیح ہے، میں اس کو بلکہ کریکٹ کر ہی لیتا ہوں، یہ ادھر کریکشن ہو جائے گی اس کی بھی، میرا خیال ہے ابھی ہو جائے گی. یہ کیوں نہیں ہو رہی پھر؟ یہ ایڈٹ پہ کلک کر لیں. کہاں ہے ایڈٹ؟ فائل کے ساتھ. نہیں میرا خیال ہے مجھے زوم کرنا پڑے گا.
یہ جہاں پہ اور لکھا ہوا ہے نا ہاؤ ٹو کال پروسپیکٹر، اس کے نیچے فائل ہے ایڈٹ ویو، ایڈٹ کے ساتھ. نہیں ہو رہا اس کے اوپر کلک ہی نہیں ہو رہا. یہ ایکچولی میں پریزنٹیشن موڈ میں ہوں نا، اس لیے میرا خیال ہی نہیں ہو رہا. یہ مجھے اس میں جا کر کرنا پڑے گا. یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایویلویشن پروسیس. اب کریکشن ہو گئی. ٹھیک ہے، یس. اچھا اب دیکھیں جلدی سے. تو یہ ایویلویشن پروسیس ہے تھرو اے کوسچنری. ہم پروسپیکٹو جس کو کال کر رہے ہیں ہم اس کی ایویلویشن کر رہے ہیں. کل میں نے آفس میں ایک لفظ یوز کیا تھا آسان تفہیم کے لیے، تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اوقات معلوم کرنے کے لیے. سمجھتے جس کو ہم کال کر رہے ہیں ہم اس کی اوقات معلوم کر رہے ہیں. It's not in negative sense, it's actually in a positive sense. آیا یہ بندہ اس قابل ہے کہ یہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ کر لے کہ نہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا ہم جب بھی کال کرتے ہیں ہماری مثال بالکل ایک ڈاکٹر کی سی ہے. ڈاکٹر سے آپ نے کوئی چیز چھپانی نہیں ہوتی. یو ہیو ٹو شیئر ایوری تھنگ ود اے ڈاکٹر، پھر ہی ڈاکٹر آپ کا علاج کر سکے گا. اگر آپ ڈاکٹر کے ساتھ ساری چیزیں شیئر نہیں کریں گے تو پھر آپ کا علاج بھی صحیح نہیں ہوگا. اور ڈاکٹر صاحب وہاں پر بیٹھ کر مریض کے ساتھ بیٹھ کے اپنا علم نہیں جھاڑا کرتے. ڈاکٹر صاحب جب بھی مریض کے ساتھ بیٹھتے ہیں علم کا پہاڑ ہونے کے باوجود وہ خاموش ہوتا ہے اور وہ کوشچنز پوچھتے رہتے ہیں مریض سے. آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ کے پیٹ میں بھی درد ہے، کھانا ہضم ہو جاتا ہے، واش روم سہولت سے آ جاتا ہے، اور پھر نیند آتی ہے نہیں آتی، تلوے پاؤں کے جلتے ہیں نہیں جلتے، وہ چیزیں پوچھتے ہیں. آنکھوں میں درد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، کانوں میں درد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب مریض سے کوشچنز پوچھتے ہیں اور وہ ڈاٹس کو ریلیٹ کرتے ہیں اور اینڈ میں کنکلوژن کر لیتے ہیں کہ اس بندے کو یہ بیماری ہے لہذا اس بندے کو یہ دوائی چاہیے، اور ٹھک ٹک 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 پرسکرپشن لکھ کر دے دیتے ہیں. ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ سیم گوز فار اس. ہم کلائنٹ کے آگے علم نہیں جھاڑیں گے، ہم کلائنٹ کو نہیں بولیں گے یوں پیسے لگاؤ گے یوں فائدے ہوں گے، یوں لگاؤ گے تو یوں فائدے ہوں گے. نہیں 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 نہیں، ہم اسٹریٹ کلائنٹ سے کوشچنز پوچھتے ہیں اور ان کوشچنز کے ڈاٹس کو خود ہی کنیکٹ کرتے ہیں اور پھر ہم خود ہی کلائنٹ کے بارے میں فیصلہ لیتے ہیں کہ آیا یہ کرے گا انویسٹمنٹ یا نہیں کرے گا، اس کو کرنی چاہیے یا اس کو نہیں کرنی چاہیے. سمجھ میں آئیے بات؟ میری ایک پرسپیکٹو ہے، ایک بہت محترمہ خاتون ہے، سنگل مدر ہے. اس دن میری ان سے بہت لمبی کنورسیشن ہوئی تو مجھے کہنے لگی کہ میرا اتنا بجٹ ہے لیکن میں منتھلی انسٹالمنٹ سے ڈرتی ہوں، میں وہ پے نہیں کر پاؤں گی. تو میں نے پھر ان سے اور باتیں پوچھی تو خلاصہ یہ نکلا کہ ان کے بجٹ کے مطابق وہ ایک چھوٹا کیش یونٹ خرید سکتی ہیں. ان کو لمبے انسٹالمنٹ کے اندر انرول کرنا مشکل ہو سکتا ہے. تو پھر لوگوں کو پش کرنا نہیں ہوتا کہ یار اس بندے کو پش کر لو، ڈاؤن پیمنٹ نکل آئے، کمیشن میری آ جائے، باقی یہ جانے اللہ جانے، ڈیولپر جانے، پھنستا ہے پھنسے، چلتا ہے چلے. ریممبر جو بندہ اس طرح چلتا ہے سیلفش ہو کر اپنی کمیشن کو سامنے رکھ کر اور کلائنٹ کی پرواہ کیے بغیر اس کو پش کر دیتا ہے اندر، he loses everything. وہ 2 سے 3 سال سے زیادہ اس کا کیریئر نہیں چل سکتا. صحیح ہے؟ تو لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم مومن ہرگز نہیں ہو سکتے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کر لو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اب ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ پھنسنا. ہم اپنے لیے پھنسنا پسند کرتے ہیں؟ نہیں پسند کرتے. تو ہم اپنے کلائنٹ کے لیے بھی پسند نہیں کریں گے. سمپل از دیٹ. اور سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ آگے چلیے آگے چلیے.
اچھا ہم کال کے اندر کیا کیا کرتے ہیں وہ 8 سٹیپس میں نے آپ کو بتا دی ہے. Yes. یہ اس کا خلاصہ ہے. ہاؤ ٹو بگن کولڈ کالنگ. اس میں میں نے آپ کو بتایا نمبر 1 نمبر 1 کرنی ہے. نمبر 1 وارم اپ کرنا ہے, انرجی آواز اونچی رکھنی ہے, الفاظ صاف رکھنے ہیں, لہجہ نرم رکھنا ہے. یہ ابھی بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی پچھلے سیشن میں؟ جی سلیکٹیبل الفاظ استعمال کرنا ہے. ایگزیکٹلی. اسی طرح دیکھیں انرجی لیول ہے. پھر اس کے بعد بات آ جاتی ہے, جب بات شروع ہو گئی then you have to focus on core points. 5 core points سے ریل اسٹیٹ کے لیے. دیگر بزنسز کے لیے پوائنٹس ڈفرنٹ ہو جائیں گے. کوشچنری تھوڑی سی ٹچنگ اور ٹوچنگ کے ساتھ چینج ہو جائے گی, معمولی سی. باقی کور کوشچنز یہی 5 چلتے ہیں آلموسٹ بزنسز میں, خاص کر ریل اسٹیٹ میں. 5 کور پوائنٹس ہیں جو ہم پوچھیں گے. پھر بیک فائر کوشچنز, کوئی ریبٹلز آتے ہیں, کوئی کلائنٹ کو اعتراض ہوتا ہے, کوئی کلائنٹ کو کوشچن ہوتا ہے, وہ آپ سے پوچھ لیتا ہے. ریممبر کلائنٹ کا کوشچن پوچھنا is a sign of interest. کلائنٹ کا کوشچنز پوچھنا یہ ایک اچھی اور ہیلدی نشانی ہے آپ کے کنورسیشن کی اور کلائنٹ کے کلوز ہونے کی. یہ ایک اہم نشانی ہے کہ کلائنٹ آپ سے کوشچنز کر رہا ہے. اب کوشچن کے بھی انداز ہیں. کچھ irrelevant کوشچنز ہوتے ہیں, وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ بیچارہ فارغ ہے, یہ کسی کام کا نہیں ہے. Like I don't have to waste my time further on this customer. اور بعض کوشچنز ایسے ہوتے ہیں اس سے آپ کو کلیئرلی پتہ چل جائے گا man he is the right guy, کیونکہ اس نے ہوم ورک کی ہوتی ہے. تو ہوم ورک والے کوشچنز اور بغیر ہوم ورک والے کوشچنز جب آپ سنو گے, آپ تھوڑا سا اس میں چلو گے, آپ سنتے ساتھ ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار فضول بیکار کوشچن ہے, یہ کام کا کوشچن ہے. جس نے کام کا کوشچن کیا وہ آپ کے لیے گرین سگنل ہے کہ یار یہ بندہ ہے جس کی آپ کوالیفیکیشن ڈھونڈ رہے ہو, یہ کوالیفائی ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد اینڈ میں آپ کلائنٹ کو کنکلوڈ کرتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر آپ کو یاد ہو, میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ کال سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے اپنی انرجی ری لوڈ کرنی ہے. انرجی ری لوڈ کر لی, جس طرح بندوق جنگوں میں جب چلتی ہے نا, میگزین بدلتے تو اس کو ری لوڈ کرتے ہیں, اسی طرح آپ نے انرجی ری لوڈ کرنی ہے. چاہے کھڑے ہو کے کرو, چاہے ایکٹیویٹی کر کے کرو, پانی پی کے کرو. صحیح ہے. دوسرا, آپ نے آواز اونچی رکھنی ہے. اب اونچی آواز کیا کیا چیزیں, لیول آف ساؤنڈ ریفلیکٹس, اتنی ساری چیزیں یہ لسٹ بنی ہوئی ہے آپ کے آگے. سب سے پہلے جب آپ اونچی رکھتے ہو, اونچی آواز از ایکول ٹو ہائی انرجی. جتنی آواز اونچی اتنی انرجی اونچی. نمبر 2, لیول آف وائس is equal to level of confidence. جتنی آپ کی آواز اونچی اتنی آپ کی کانفیڈنس اونچی. جھوٹا آدمی کبھی بھی اونچی آواز سے بات نہیں کرتا, وہ دبی ہوئی آواز میں بات کرتا ہے. سمجھ میں نہیں آئی میری بات؟ اسی طرح اونچی آواز is equal to level of clarity. جتنا آپ اونچا بولو گے اتنا صاف سامنے والے کو سنائی دے گا. یہ کنورسیشن کمزور کمیونیکیشن کی نشانی ہے. آپ نے ایک بات کی اور سامنے والے کو پوچھنا پڑ گیا, کیا بولا, کیا کہا آپ نے. سمجھ میں آئی بات؟ تو آواز اونچی ہوگی, کلیئرٹی, آپ کی آواز صاف ہوگی, سامنے والے کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ صاحب کیا ارشاد فرما رہے ہیں. نمبر 6, اونچی آواز is equal to level of respect. آپ ان کو کس احترام سے بات کر رہے ہو, جتنا اونچا بولو گے اتنی آپ کی رسپیکٹ زیادہ ریفلیکٹ ہوگی. سمجھ میں نہیں آئی میری بات؟ آگے چلو. جتنی آواز اونچی ہوگی اتنا آپ ڈومیننٹ ہوگے. یو نو, کولڈ کالنگ ایک وار کی طرح ہے, یا تو آپ ڈومینیٹ کرو گے یا پروسپیکٹو ڈومینیٹ کرے گا. آسان فارمولا اس کے یہ ہے,
جو اپنی آواز اونچی رکھے گا 50% ڈومیننس تو اسے مل ہی جاتی ہے. سمجھ میں نہیں آئی میری بات؟ آگے جی جی آپ نے لڑنے والوں کو دیکھا ہے, لڑنے والے جب آپس میں بات کرتے ہیں اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, آہستہ آہستہ نہیں بولتے میں تیری پٹائی کر دوں گا, ایسے کوئی نہیں بولتا. جب لڑائی کرنی ہوتی ہے, جنگ کرنی ہوتی ہے, تو وہ کیا بولتے ہیں؟ وہ پھٹ پھٹ کے بولتے ہیں. ابھی انڈیا پاکستان کی لڑائی ہوئی, آپ نے انڈین میڈیا کو دیکھا کہ کیمروں کے اوپر, نیشنل چینلز کے اوپر بیٹھ کے کیسی چیخیں مار رہے تھے. سمجھ میں نہیں ہے میری بات؟ جی جی صحیح ہے. بہرحال میں کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اونچی آواز آپ کو ڈومینیٹ کر دے گی کال پہ, اور آپ کی اونچی آواز کی وجہ سے کلائنٹ کی انرجی بھی اونچی ہو جاتی ہے, which gives you a level of dominance. سمجھ میں آئی میری بات؟ جی جی آگے آگے جتنی اونچا آپ بولو گے, اونچا بولنے سے آپ کی ایشورٹی کا پتہ چلتا ہے. آپ کتنے کانفیڈنٹ ہو, کتنے اشور ہو, کتنا آپ کو اپنی چیز پہ, اپنی بات پہ یقین ہے. جس بندے کو اپنی بات پہ یقین ہوتا ہے وہ اونچا اونچا بولتا ہے. جس بندے کو اپنی بات پہ شک ہوتا ہے وہ الفاظ چبا چبا کے بولتا ہے. تو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ جی جی بالکل. آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں زبردست. آپ لوگوں نے سنا ہوگا معراج کا موقع. کس چیز کا؟ معراج, معراج وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ جی وسلم جی معراج بالکل میں بالکل. تشریف لے گئے تھے. ہاں ہاں تو حضور نے یہ قصہ لوگوں کو سنایا, لوگوں نے مذاق بنایا, ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ ایک ہی رات کے اندر اتنے ہزاروں کلومیٹر دور چلے گئے اور پھر یہ کچھ ہو گیا جو تم بتا رہے ہو, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو لوگ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ جو تمہارا دوست ہے نا, نہیں پہلے پوچھا کہ یار ہم مکے میں رہتے ہیں, ہمیں مکے سے شام جانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ انہوں نے کہا اتنا ٹائم. انہوں نے کہا اور اگر ہمارے پاس اچھی سواری ہو اور ہم سپیڈ سے جائیں تو کتنا ٹائم لگے گا؟ انہوں نے کہا اتنا ٹائم. تو پھر انہوں نے کہا ایسے ہو سکتے ہے کہ ایک آدمی ایک ہی لمحے میں یہاں سے ادھر ہو جائے, وہاں سے آسمانوں میں چلے جائے, آسمانوں سے واپس آ جائے, شام تک بیک اینڈ فورتھ کر سکتا ہے, آنا جانا دونوں؟ وہ تو مہینوں کا سفر ہے نا. ایسے تو نہیں ہو سکتا. پہلے حضرت ابوبکر کو انہوں نے پکا کیا, تو پھر پوچھا کہ یار آپ کا جو دوست ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے معراج کیا, پتہ نہیں کہاں کہاں چلے گئے, ایک ہی رات میں گئے, اڑ کر گئے, براق میں گئے, ادھر نماز پڑھائی, اور وہ تھے ائمہ تھے, انبیاء تھے, اور پھر وہاں سے آسمانوں میں چلے گئے, پتہ نہیں یہ کیسے انہوں نے کر لیا, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. تو جب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کا حوالہ سنا تو ایک دم کہنے لگے صدق رسول اللہ, جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہوں نے سچ ارشاد فرمایا, انہوں نے کہا ہے تو ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے وہاں سے ان کو صدیق اکبر کا ٹائٹل ملا ہے. یہ صدیق اکبر اس واقعے کی وجہ سے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو ایشورٹی لیول آف والیوم سے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی آپ کی آواز اونچی ہے, آپ کے کانفیڈنس کا, آپ کی انرجی کا, آپ کی کلیئرٹی کا, آپ کے ریسپیکٹ کا, آپ کی ڈومیننس کا اور آپ کی ایشورٹی کا پتہ چلتا ہے کہ مین دس گائے از ڈیم شور کہ انشاءاللہ اس پروجیکٹ میں اس کو نقصان نہیں ہوگا. تو یہ بات ساری کہاں سے چلی؟ آپ کی آواز اونچی ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب پروسیجر ہے, کال کیسے ہوتی ہے, دکھنے میں کیسے نظر آتی ہے. ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے کال نظر آ رہا ہے؟ کہ ہر کال سے پہلے اپنی عادت بنانی ہے. 10 سیکنڈ, 20 سیکنڈ, 30 سیکنڈ لے لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 1 منٹ لے لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے.
لیکن اپنی انرجی آپ نے ریلوڈ کرنی ہے. کھڑے ہو جاؤ, انرجی ریلوڈ کر لو, وارم اپ کر لو کہ بھئی میں کال کرنے لگا ہوں. انرجی بیٹا آئی ایم بزی, یس یو گو دیر. تو سب سے پہلے تو اپنی انرجی اکٹھی کر لو, پریکٹس کر لو, گلا والا صاف کر لو. پھر اپنے آپ کو بتا دو کال از ناٹ فار سیل بٹ ایویلویشن. میں نے کال کرنی ہے, اب یہ سودا سامنے والے کے حلق کے نیچے نہیں اتارنا, میں نے صرف اور صرف سامنے والے کو ایویلویٹ کرنا ہے, اسے کوالیفائی کرنا ہے. صحیح ہے. جو ہی کال آپ نے لگائی, آپ کے پاس صرف اور صرف 10 سیکنڈ ہے. either you win or you lose. اپنی فتح اور اپنی شکست کو ماننے کے لیے, منوانے کے لیے آپ کے پاس صرف اور صرف 10 سیکنڈ ہے. 10 سیکنڈ. ان 10 سیکنڈ کے اندر اگر آپ نے ہائی انرجی کے ساتھ, سلیکٹو الفاظ کے ساتھ, سافٹ ٹون کے ساتھ, صحیح ہے وہ جو میں نے پیچھے پوائنٹس گنوائے تھے, اگر آپ نے کریکٹ امپیکٹ ڈال دیا, یو ون دا کال, یو ول ڈومینیٹ دا کال. اگر آپ نے ایک بھی یہاں پر غلطی کر دی, یو لوز ایوری تھنگ. سمجھ میں آئیے بات؟ جی تو آپ کے انیشیل 10 سیکنڈ ہے جہاں پہ آپ نے شرمانا نہیں ہے, آواز نیچے نہیں رکھنی, اونچی آواز کے ساتھ بینگ پہلا امپیکٹ ڈال دو گے تو یو ول ڈومینیٹ دا کال. تم اوپر چڑھ کر بات کر سکو گے. پھر آپ کے پاس 10 منٹ یا 5 منٹ یا 7 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ نے پہلے 10 سیکنڈ ڈومینیٹ کر لیے, اس کی برکت سے تم 10 منٹ تک آسانی سے بات کر سکتے ہو. اگر تم نے پہلے 10 سیکنڈ لوز کر دیے, تم 1 منٹ بھی کلائنٹ کے ساتھ آگے بات نہیں کر سکو گے, کلائنٹ فون پٹک دے گا. سمجھ گئے یہ والی بات؟ یس. 10 سیکنڈ کا جو امپیکٹ ہے آگے پورے کال پہ پڑنے والا ہے. اگر یہ 10 سیکنڈ صحیح لگ گئے, نشانے پہ لگ گئے, تو آپ کلائنٹ کے ساتھ گھنٹوں بھی بات کر سکتے ہو. اور اگر آپ کے 10 سیکنڈ شروع کے خراب ہو گئے تو کلائنٹ شاید آپ کے ساتھ آگے 2 منٹ بھی بات نہ کرے, 1 ہی منٹ میں آپ کے اوپر فون پٹک دے گا, جاؤ یار آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ, بس ختم. سمجھ میں آئی بات؟ جی. اچھا, اگر وہ آپ کے امپیکٹ سے ہی پڑ گئے تو پھر تھرڈ سٹیپ کیا ہے, جہاں پر آپ کلائنٹ کے ساتھ بات کرتے ہو اور وہی 5 کوسچنز ہیں جن کو آپ ایکسٹریکٹ کرتے ہو. پھر اس میں ایک مرحلہ یہ آئے گا کہ اگر کلائنٹ کے ذہن میں کوئی کوسچن ہے, کلائنٹ پہلے سے ہوم ورک کر کے آیا ہے یا پھر آپ سے انسپائر ہو کر اس نے ایک آدھ کوسچن اس کے ذہن میں آ گیا, تو کلائنٹ کی کوسچن کا لاجیکل آنسر, یہ کل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک سیشن میں ذکر کیا تھا کہ کلائنٹ کتنا ہی توپ کلائنٹ ہو, اس کے 6 7 8 کوسچن سے زیادہ اس کے پاس کوسچنز نہیں ہوتے. کلائنٹ کتنی ہوم ورک کر کے آیا ہو, اس کے پاس 6 7 کوسچن سے زیادہ کوسچن نہیں ہوتے. ہمیں اس کی کلائنٹ کی کوسچنز کا بھی پتہ ہے, تو وہ کوسچنز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. ان کے آنسرز کیا ہیں, لاجیکل ریسپیکٹیبل آنسرز ہیں, وہی آنسرز ہم اس کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں, کلائنٹ سیٹسفائی ہو جائے گا. اور پھر آپ کے پاس فون بند کرنے کے بعد اسی وقت, یہ تو 1 منٹ میں نے لکھا ہے, آپ 10 سیکنڈ کے اندر فیصلہ کر لو گے کہ کلائنٹ کے ہر کوسچن کا کیا آنسر آیا, کتنے سکورز کلائنٹ نے سکور کر لیے, پوائنٹس کتنے پوائنٹ سے جو کلائنٹ نے سکور کر لیے, اور یہ کوالیفائی کر گیا یا یہ لوز کر گیا. سمجھ گئے؟ جی. بیٹا it's international call, give me the phone. Which phone was that? Which phone was that? ابے وہی سے کال تھی, پتہ نہیں کچھ. اچھا یہاں تک سمجھ گئے؟ جی.
If the call comes again, don't cut it. Okay? Give it to me. Receive the phone call and bring it to me. इंटरनेशनल कॉल थी यार, इंटरनेशनल क्लाइंट को हम कहाँ छोड़ते हैं. अच्छा, यहाँ तक कहानी समझ गए बेटा? जी. अच्छा, तो जब आपने क्लाइंट की क्वेश्चनरी भी कर ली और क्लाइंट के क्वेश्चंस का आंसर भी दे दिया, अब आप खुद बैठ के 10 सेकंड के अंदर अपने डॉट्स को कनेक्ट कर लोगे. हर क्वेश्चन के आप क्लाइंट को स्कोरिंग नंबर्स पॉइंट्स दे दोगे और आपके पास पासिंग और फेलिंग नंबर आ जाएंगे. क्लाइंट ऑटोमेटिकली या क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. कंक्लूड. समझ में आई बात? जी. करने के बाद 1 मिनट के अंदर आप क्लाइंट को कंक्लूड कर दोगे. कंक्लूजन का क्या मतलब? अगर क्लाइंट क्वालिफाई कर गया, अब नेक्स्ट स्टेप इस क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी है, चाहे वो ऑनलाइन मीटिंग हो, चाहे वो ऑन साइट मीटिंग हो, चाहे वो क्लाइंट की लोकेशन पे मीटिंग हो, चाहे वो हमारे ऑफिस पे मीटिंग हो. इसके साथ मीटिंग करनी इज अ मस्ट. समझ में आई ये बात? जब इसके साथ मीटिंग होगी तो क्लाइंट के लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा. नेवर एवर ट्राई टू कॉल द क्लाइंट फॉर क्लोजिंग. सर वो इतनी बात हो गई थी, आपने यूनिट पसंद कर लिया था, सर आपने क्या करना है? ट्राई. ये नहीं है, ये एक्सेप्शनल केस यानी हो भी जाता है, लेकिन जो मेरा प्रैक्टिस और जो मेरा रिकमेंडेड तरीका है वो ये है कि क्लाइंट को सामने बिठाएं या वीडियो कॉल पे बिठाएं या क्लाइंट के पास आप जाएं या उसको अपने पास बुलाएं या किसी कैफे रेस्टोरेंट में बुला लो या साइट पे बुला लो. बहरहाल सामने बिठाकर क्लोजिंग की फिर बातें होंगी. समझ में आई ये बात? जी. आप रियल एस्टेट बेच रहे हो, आप टॉफी कैंडी नहीं बेच रहे. ओके, समझ में आई ये बात? आप क्या बेच रहे हो? आप रियल एस्टेट बेच रहे हो. रियल एस्टेट एक लग्जरी आइटम है. ये बंदे की तवज्जो, फोकस मांगता है. ये लॉलीपॉप नहीं है फोन के ऊपर बंदा बेच दे. बाजों का छक्का लग भी जाता है, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं. ठीक है, वो रिकमेंडेड प्रैक्टिस, वो रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है कि आप वैसे करें. यहां तक समझ गए? जी. Shall we proceed further? Yes sir. Yes. अच्छा, अब सुनो. आप लोगों ने मेरा कॉल का अंदाज, मेरी कॉलिंग का तरीका जरूर सुना होगा. यस. सही है. अब मेरी कॉलिंग का तरीका क्या है? मैं जब कॉल करता हूं और क्लाइंट फोन उठाता है तो मैं तो खुद को मैं तो बड़े एहतमाम के साथ करता हूं. मेरे साथ अक्सर वकास बैठा होता है, वकास से पूछ लो. मैं हिलता जुलता रहता हूँ अपनी कुर्सी के अंदर. मैं अपने आप को रीलोड करता रहता हूँ. एनर्जी रीलोड हो गई, बंदा फ्रेश हो गया. फ्रेश एनर्जी के साथ मैंने कॉल में लाई, सामने वाले ने कॉल उठाई. मेरा पहला जुमला जो मेरे मुंह से निकलता है, अस्सलामु अलैकुम. आप मैंने अस्सलामु अलैकुम में यू 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 बढ़ाया हुआ है, ये मद है. अस्सलामु अलैकुम. रियल लाइफ में, रियल प्रैक्टिस में आप में से कौन इस तरह सलाम करता है? मैं भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता. सलाम लोग कैसे करते हैं? अस्सलामु अलैकुम, बस अस्सलामु अलैकुम. लंबा खींचना इज फॉर अ पर्पस. समझ में आई बात? जी. मैं इतना लंबा जो खींचता हूँ ये एक वजह से खींचता हूँ, क्योंकि मेरा लंबा खींचने से सामने वाला मेरी एनर्जी को रीड करता है, मेरे लहजे की एक्साइटमेंट को रीड करता है और वो डायरेक्ट इम्पैक्ट उसके ऊपर डालता है. और फिर मैं उसको 5 सेकंड का मौका देता हूं. जब मैंने अस्सलामु अलैकुम बोल दिया तो सामने वाला जब मुझे वालेकुम सलाम कहता है तो मेरे सलाम की एनर्जी और उसकी वालेकुम सलाम की एनर्जी 90% ऑफ द टाइम मीट कर जाती है. समझ में आई ये बात? जी जी बिल्कुल. मैं चढ़कर क्या, मैंने ऊंची आवाज से एक्साइटमेंट, खुशी वाले लहजे में और ऊंची आवाज के साथ, एनर्जेटिक आवाज के साथ जब मैं बात करता हूँ, सलाम बोलता हूँ,
तो सामने वाला वालेकुम अस्सलाम नहीं बोलता, वो भी वालेकुम अस्सलाम ऐसे बोलता है। लिटरली आपको पता है मैंने कितनी दफा मेरे साथ ऐसे हुआ है। मैंने एक साहब को कॉल की, उसने कॉल उठाई, तो मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम, मेरा सिग्नेचर स्टाइल है ये, मैं हर किसी को बोलता हूँ। वो आगे से मुझे क्या लगा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिटरली उसका ये स्टाइल था। आप करोगे आप भी देखोगे, और जिधर आपको इस तरह का रिस्पॉन्स मिला वो ग्रीन सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल, मुबारक हो। उसकी आपकी एनर्जी ने उसकी एनर्जी को उठा दिया और वो सिंक्रोनाइज हो गए। अब कम्युनिकेशन गैप नहीं है, अब आप जो बोलोगे उधर इंस्टॉल होता जाएगा, डाउनलोड होता जाएगा। समझ में आ रही है बातें? Yes. अच्छा, मैंने सलाम किया, उसने मुझे जवाब दिया। मेरा सलाम इतना भरपूर होता है एनर्जी से कि मेरी एनर्जी से मैं सामने वाले की जब वालेकुम सलाम सुनता हूं ना, तो मुझे एग्जैक्टली पता चल जाता है मैंने इसको 25% उठा लिया, मैंने इसको एनर्जी में 50% उठा लिया, मैंने इसको एनर्जी में 75 या 100% उठा लिया। कितना उठाया मैंने, मुझे पता चल जाता है। अच्छा, दूसरी बात, सलाम वालेकुम सलाम के बाद फिर मैं क्या बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे दरमियान हसन बैठा हुआ है ना, अब मैं हसन की बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हसन मेरा क्लाइंट है। हसन, आपका फुल नेम क्या है? मोहम्मद हसन अली। मोहम्मद हसन अली, लेट्स सपोज हसन अली, ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है, अगर मुझे क्लाइंट का फुल नेम पता है तो मैं फुल नेम उसका बोलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, आप आंसर दो हसन। वालेकुम अस्सलाम। मुहतरम मोहम्मद हसन अली साहेब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। समझ मैं में आई है बात? यस, अब मैंने क्या बोला, मोहतरम। सारी जिंदगी में हसन के नाम के आगे किसी ने नहीं लगाया होगा, लगाया कभी? नहीं लगाया। मेरे नाम में भी कभी नहीं लगा। इसी तरह मोहम्मद हसन अली पूरे नाम के साथ कभी बुलाते कोई? नहीं बुलाता। हमारे उसमें ये रिवाज नहीं है, आदत नहीं है। तीसरी बात, नाम के बाद पूरी जिंदगी में आज तक किसी ने साहिब लगाया आपके? नहीं। मेरे भी किसी ने नहीं लगाया। तो जब आप नाम के आगे मोहतरम लगा रहे हैं, नाम के बाद साहिब लगा रहे हैं, और उसका पूरा नाम लेकर रिस्पेक्ट के साथ बोल रहे हैं, तो सामने वाला आदमी, उसकी अकल हैरान हो जाती है कि ये रिस्पेक्ट ऑफ सुनामी पूरी जिंदगी में मुझे किसी ने नहीं दी, है ना। तो इतनी सारी, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट ये सामने वाला मुझे कौन दे रहा है? तो वो मजबूरी बन जाती है। वो देखो, याद रखना, कोई आपसे अच्छी बात करे आपको अच्छा लगता है, कोई आपकी इज्जत करे आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और ये हर इंसान की फितरत है। उसको इज्जत हो वो आपको इज्जत देगा, एहतराम से बात करो एहतराम से बात करेगा। सीधा साधा आदमी आप बदतमीजी करोगे वो आपका बदतमीजी पे आ जाएगा। समझ में नहीं है मेरी बात? तो जब आप एहतराम के साथ बात करोगे, सेलेक्टिव अच्छे खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करोगे, सामने वाले की मजबूरी है टू रिटर्न यू द सेम अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट, यस, और जरूर आपको देगा। समझ में आई बात? यस। इसी पे एक अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ। मैंने कॉल की, एक नौजवान लड़के ने उठाई, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का लड़का था। तो मैंने इसी तरह उसके नाम के आगे पूरा अस्सलामु अलैकुम। तो वो सस्पिशियस जैसे आवाज पहचानने की कोशिश नहीं कर रहा हो, ऐसे मुझे वालेकुम अस्सलाम ऐसे बोला उसने। फिर मैंने उसका पूरा नाम लिया, मोहतरम हसन अली साहिब, कैसे हैं आप? अब मुझे उसका नाम याद नहीं है, लेकिन मैंने जब ये बोला ना, तो आगे से मुझे कहता है एक जी से, एक आपको पता है कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले लड़के एक लफ्ज बोलते हैं GANDU।
تو کہتا ہے جی لفظ بول کر کہتا ہے ارے بولے بے ابے صحیح سے بات کر. تو وہ سمجھ رہا تھا کسی دوست نے اسے کال کی ہے اور اس کی مٹی پلیت کر رہا ہے, زیادہ ہے نا اوور ویلمنگ رسپیکٹ دے کر اس کو تنگ کر رہا ہے, چھیڑ رہا ہے. میں اپنے لہجے میں, اپنے ٹون میں, اپنی انرجی میں رہا. میں کہا محترم کیسے ہیں آپ. جب دوسری دفعہ میں نے کہا نا تو اس نے 2-3 گالیاں دی آگے سے, کیونکہ وہ شک کر رہا تھا کہ کوئی دوست ہے جو اس کو تنگ کر رہا ہے. میں نے تیسری دفعہ میں اس کو کہا جناب میں محمد الیاس بات کر رہا ہوں اور آپ مجھے نہیں جانتے, لیکن آپ کا نمبر مجھے سوشل میڈیا سے ملا ہے. تو جب اس نے میرا یہ اگلا لہجہ سنا, مزید رسپیکٹ سنی, اس کی گالیوں پہ میں گالیوں میں نہیں گیا, تو وہ بندہ ایک دم پگھل گیا, ایک دم پگھل کر مجھے کہتا ہے او جی سوری, آئی ایم ریئلی ویری سوری, میں معذرت چاہتا ہوں, اصل میں میرے کچھ دوست ہیں وہ بعض تنگ کرنے کے لیے کال کرتے ہیں. تو وہ اتنا شرمندہ ہوا, اتنا شرمندہ ہوا, اور ہماری اتنی خوبصورت کال گئی, لیکن ایٹ اینڈ آف دا کال کنکلوژن ہی ڈسکوالیفائڈ, کیونکہ ہمارے ریئل اسٹیٹ جو کوشچنز تھے وہ اس میں نہیں پائے گئے. ہی ڈسکوالیفائڈ, لیکن آئی ون دا کال, میں کال پھر بھی جیت گیا. سمجھ میں آئی میری بات؟ دیکھیں یو نیڈ ٹو ون دا کال, آپ نے کال جیتنی ہے. آپ سیل کرو نہ کرو ایک الگ کہانی ہے, صحیح ہے. When you start winning the calls, you start winning people's respect. جتنی زیادہ کالیں کرو گے, جتنی زیادہ کالیں جیتو گے, لوگ تمہارے رسپیکٹ کی وجہ سے تمہارے کنٹیکٹ کو سیو کریں گے. کل کو کسی بھی وجہ سے ان کو ریئل اسٹیٹ کی خدمت کی ضرورت ہوگی, you will be the first point of contact. سب سے پہلے وہ آپ سے رابطہ کریں گے. You get the point? Yes. تو یہ میرا سگنیچر ٹون ہے, میں اس کو کہتا ہوں دس از مائی سگنیچر ٹون. السلام علیکم, سامنے والے کا جواب سن لیا. پھر محترم محمد حسن علی صاحب کیسے ہیں آپ. اب ہمارے محاورے میں بولا جاتا ہے آپ کیسے ہو, آپ کیسے ہیں, یہ تھوڑا سا ایکسٹرا لیول آف ادب ہو جائے گا, جمع کا صیغہ استعمال کرنا, سر آپ کیسے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن میں قلب مکانی کر رہا ہوں, میں آپ کو اینڈ میں لا رہا ہوں. کیسے ہیں آپ, جس لفظ کو پہلے بولنا تھا میں اس کو اینڈ میں بول رہا ہوں, فور اے ریزن, آن پرپز میں اس کو اینڈ میں بول رہا ہوں, کیونکہ میں اس کے کان میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ واللہ العظیم I am respecting you with maximum amount of respect. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. پہلے اس نے نام کیا کہ محترم سنا, پھر اس نے فل نیم سنا, پھر اس نے صاحب سنا, پھر اس نے اینڈ میں ختم ہونے کوشچن مارک کے ساتھ لفظ آپ سنا. تو ایک کے بعد دو کے بعد پے در پے 3 سونامیاں میں نے رسپیکٹ کی بھیجی ہیں. وہ کس کس کو اگنور کرے گا؟ پہلے لفظ مس کرے گا, دوسرے میں سن لے گا, دوسرا مس کرے گا, تیسرے میں سن لے گا. سنے گا تو صحیح نا, سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ سمجھ آ رہی. So this is how you start a call. آپ کی انرجی اونچی, آپ کے الفاظ اونچے, آپ کے لہجہ ٹون آپ کا سافٹ, اور آپ کے سلیکٹو الفاظ یہ بالکل چھید کر جائیں گے سامنے والے کے دل میں, یہ بالکل سوراخ کر جائیں گے سامنے والے کے دل میں, اور اس کی مجبوری بن جائے گی وہ آپ سے بات کرے گا. اس کے بعد آپ کی کوشچنری سٹارٹ ہوتی ہے. وہ 5 کوشچنز ہیں, آپ کوشچن کیے جاؤ, وہ آپ کے ساتھ سنکرونائز ہو چکا ہے, وہ جو پوچھو گے وہ بتاتا جائے گا, جو پوچھو گے وہ بتاتا جائے گا. سمپل از دیٹ. if you do not dominate, اگر خدا نہ خواستہ پہلے 10 سیکنڈ, یہ پہلے 10 سیکنڈ میں ہوتا ہے یہ والے, یہاں تک کی بات کیسے ہیں آپ تک, اگر پہلے 10 سیکنڈ میں آپ نے لوز کیا اور کلائنٹ ڈومینیٹ کر گیا, آپ کتنا ہی زور لگا لو اس سے اپنی باتیں ایکسٹریکٹ کرنے کا, you will not be able to extract a single point. You will lose the call. اور سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں؟
Yes, جی سر جی بالکل بالکل آ رہا ہے. سمجھ آئی. اچھا اب یہاں پر میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں. اس پازیٹیو امپیکٹ کے بعد ہم پھر لگ جاتے ہیں کوشچنری میں. ہم کوشچنز پوچھتے ہیں, ہم جملہ خبریہ نہیں بولتے ہیں, ہم کوشچن کر کے سامنے والے سے باتیں پوچھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کوشچن کرتے ہو تو آپ سامنے والے کو پابند کر دیتے ہو کہ مجھے بی فور کیا اسی کا جواب دو. میں اے فور ایپل نہیں پوچھ رہا, میں سی فور کیٹ نہیں پوچھ رہا, بی فور کیا, مجھے اسی کا جواب دو. تو کلائنٹ ہیپ ہیزرڈ نہیں ہوگا, وہ دائیں بائیں نہیں جائے گا. جو آپ پوچھ رہے ہو وہ اسی کا پابند ہو جاتا ہے, اسی کا جواب دے گا, اور آپ اس کو ڈریگ کرنا شروع کرو, کھینچنا شروع کرو, اپنی طرف لانا شروع کرو, اور اپنے کوشچن بیک ٹو بیک پوچھ کر ایویلویٹ کر کے اس کو کوالیفائی یا ڈسکوالیفائی کرو. سمجھ میں آئیے بات؟ Yes. جی جی اگر آپ جملہ خبریہ میں جاؤ گے, سٹیٹمنٹس میں جاؤ گے, صحیح ہے, تو اس میں بہت بڑا احتمال ہوتا ہے either he agrees with you or he disagrees with you. 50-50% chances ہے. صحیح ہے. اور چونکہ اجنبی ہے, there is no reason کہ وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرے, تو میں ایک کہوں گا کہ جو 50-50% چانسز ہے وہ آٹومیٹیکلی 75-25 ہو جاتا ہے, کہ اس کے پاس 75% چانس ہے وہ آپ کی بات کو گھاس بھی نہ ڈالے, 25% چانس ہے وہ آپ کے ساتھ ایگری کر جائے. تو اس سے آپ کے فیلئر کے چانسز میکسیمائز ہو جاتے ہیں. Yes. سمجھ میں آئیے بات؟ جی جی بالکل. لہٰذا آپ نے اسٹیٹمنٹ کیا اور آپ کے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ وہ ڈس ایگری کر گیا یا کوئی اور بات ہو گئی, تو کلائنٹ کیا کرے گا, he will get the opportunity to ask you a counter question. اگر کلائنٹ کوشچنری پہ آ گیا, he will dominate and you will lose the grip over the call. پھر وہ آپ کو اپنی اس پہ کھینچے گا اور آپ کو فالو کرنا شروع پڑے گا. جی نماز میں بھی 5 منٹ ہے باقی, اگر نماز کی بات نہیں ہے. اچھا 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 یہاں تک سمجھ گئے؟ جی بالکل سمجھ آئی. اچھا وہ کوشچنز کیا ہیں, آ جاؤ نماز کے بعد اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. چلو ابھی نماز کی چھٹی کر لو, آپ بھی پڑھ لو میں بھی پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. چلیے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى